بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ لقوہ یا فالج کا شکار ہو جائے، وہ صرف خود کو قابل ملامت تصور کرے۔ گاجر کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس انسان سے یہ امید کبھی مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ ناظرین، اپنی آنکھیں زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے۔ روزانہ صرف 5 کھجوریں کھانے سے آپ کی قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کو اطلاع ہو اگر اس نے غسل کیے بغیر اسی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو کوئی بعید بات نہیں کہ مجنون اور پاگل لڑکا پیدا ہوگا۔ بال گیلے ہوں تو بالوں کو تیل لگانے سے گریز کریں، ورنہ بال جلدی گر جائیں گے۔ ابلا ہوا انڈا کبھی مت کھائیں۔ ابن ماسویہ نے لکھا ہے کہ جو شخص ابلا ہوا انڈا استعمال کرے جس سے امتلا ہو گیا ہو تو اس کو دمہ کی بیماری ہونا متعین ہے۔ کھیرا کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ جو بندہ کھانے کے بعد غسل کے لیے حمام میں داخل ہوا اور اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو وہ خود پر لعن طعن کرے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے نہایت مفید ہے۔ ناظرین، جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جذام یا برس کی بیماری ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور پوری طرح اخراج منی نہیں کیا تو اس کو پتھری کی بیماری ہونا ممکن ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کریں۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ابن ماسویہ نے لکھا ہے کہ جو رات میں آئینہ دیکھے اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہو ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ بھوک بڑھانے کے لیے، تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، ہڈیوں کی طاقت کے لیے اور نزلہ زکام سے آرام کے لیے ہری پیاز کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد چھوٹا آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کھجور دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلہ میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ اور موجب افسوس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ مالٹا کینسر جیسی موذی مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون روکتا ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو سکون دیتا ہے، غنودگی آنے لگتی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں آئے گی۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیں، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پی لیا کریں۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی نظر پھٹ چکی تھی۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کی، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر ان کے اہل خانہ رونے لگے تو آپ نے فرمایا، اپنے لیے دعا خیر ہی کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے پیچھے باقی رہ جانے والوں میں تو
اس کا خلیفہ بن جا، تمام جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے منور فرما۔ گردن میں درد ہو تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگانے سے درد ختم ہوتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کریں۔ ناظرین، ورزش کے ساتھ متوازن غذا ضروری ہے، ورنہ محض ورزش کرنے سے موٹاپا کم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کم کھانے سے وزن کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جسم کی چربی بڑھ سکتی ہے۔ البتہ زیادہ پانی پینا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روٹی کھا کر کچھ دیر پیدل چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ ایک دانہ الائچی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ ہڈیوں میں درد تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد انار کا رس ضرور پیا کریں، کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں ایک لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف اور چاول خوشبودار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں خراش ہو تو آپ کے کان میں خراش کریں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5 سے 6 بجے پئیں۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں۔ کھانسی کا میٹھا علاج چینی، سوکھا دھنیا اور چھوٹی الائچی ہم وزن گرائنڈ کر کے چٹکی بنا لیں، اس کا ذائقہ مزیدار ہوتا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ 1 چمچ کھائیں، کھانسی کے لیے لاجواب ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق مالٹے کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مالٹے میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر ہوتا ہے۔ جب وہ اس عمل سے رجوع کر لیتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی کو روکتا ہے۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دودھ کی ملائی لگا کر سو جایا کریں۔ دن بھر تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ دن میں 3 مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے۔ 2 کھیروں کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو، نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لیں۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کا جلنا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیل مہاسوں کے لیے ایلو ویرا پانی میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر خارش کی بیماری ہو تو بڑے گوشت اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 نہایت ہی اعلیٰ کوالٹی کے سیب کھا لیا کریں۔ چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ خون کی کمی ہو تو 1 کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا بے حد فائدہ مند ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں روزانہ تھوڑے سے انگور کھا لینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل جعفر کو 3 روز تک حالت غم میں رہنے دیا۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر فرمایا، میرے بھتیجوں کو بلاؤ۔ ہمیں لایا گیا گویا ہم چوزے تھے۔
آپ نے فرمایا حجام کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اسے حکم فرمایا تو اس نے ہمارے سر مونڈ دیے۔ ناظرین، وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی اور جلد نکھارنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیا کریں، یہ ہیضے کا باعث بنتا ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ خراب گوشت گہرے سرخ رنگ کا خشک اور سخت ہوتا ہے، اس کی چربی نرم ہوتی ہے، ایسے گوشت سے ناگوار بدبو آتی ہے، جبکہ معیاری گوشت رنگت میں چمکدار اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ ہمدردی ایسی زبان ہے جسے بہرے بھی سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ دن بھر کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں رکھیں، سکون ملے گا۔ صبح کے وقت گرم دودھ میں شہد ملا کر ایک گلاس پینے سے بچوں بڑوں دونوں کو زبردست فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے اور فرمایا جبرائیل نے رات کے وقت مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، آگاہ رہو کہ اللہ کی قسم اس نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا اسے نکال دیا جائے، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ چھڑک دیا۔ پھر جب شام ہوئی تو جبرائیل آپ سے ملے تو آپ نے فرمایا تم نے کل مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے وہ عرض کیا ٹھیک ہے، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اگلے روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے مارنے کا حکم فرما دیا، حتیٰ کہ چھوٹے باغوں کے کتے بھی مار دیے جائیں، البتہ بڑے باغوں کے کتے چھوڑ دینے یعنی نہ مارنے کا حکم فرمایا۔ الائچی کھا لینے سے بے خوابی بند ہوتی ہے، انجیر کھانسی سے بچاتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جب قبول کر لی جائیں تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ناظرین، اگر پیشاب کی جلن ہو، پیشاب رک کر آتا ہو، بار بار آتا ہو، خالص دودھ لیں، 1 پاؤ اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل، 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ جو رات کو الائچی والا دودھ پی کر سوتا ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتا۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں ورنہ دانتوں کو نقصان پہنچے گا۔ ایلو ویرا کچا کھاؤ، طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر لگانے سے بال گھنے، لمبے اور سفید ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ چند غذائیں جو بڑھاپے کو روکتی ہیں: انار کا جوس پینا، زیتون کا تیل استعمال کرنا، سبز چائے پینا، مچھلی کھانا۔ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت چہرے پر دیسی گھی کا لیپ کر دیں۔ چہرے پر چھائیاں ہوں، منہ پر مکھن لگا کر سو جائیں، 2 دن میں چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ بے پناہ طاقت آتی ہے۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ زیتون کا تیل آنکھوں پر مسل کر سویا کریں۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی میں دھویا جائے، سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، اس سے آنکھیں چمکدار نظر آتی ہیں اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔